للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لأحد من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال: ألزم عليك لسانك وليسعك دارك واقض على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزیز طلباء، اس وقت جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ان دو باتوں سے ایک روایت، ایک آیت آپ کے سامنے ہے۔ ان دو چیزوں سے دو پیغام آپ کو دینے ہیں۔ پہلی بات جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس میں فرمایا کہ وَمَا لِأَحَدٍ مِّن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اس آیت کریمہ میں اگرچہ عموم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سبب نزول خاص ہوتا ہے، لیکن مخاطب عام ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جو کچھ بھی کام کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور انہیں کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اور سبب کیا پیش آیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مشرفہ اسلام ہوئے تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کافر کے مملوک تھے، ان کی غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا زبان سے اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، حضرت کے آقا نے، مولا نے انہیں اذیت پہنچانی شروع کر، اور بڑی تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائیں، لیکن اس کے باوجود ایمان پر ثابت قدم رہے۔ ان کے پائے عظیمت میں کسی طرح کا کوئی تزلزل نہیں آیا۔ چنانچہ آپ حدیث ہرقل کے اندر دیکھیے، حدیث ہرقل میں جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا کوئی شخص آپ کے دین سے بیزار ہو کر علیحدگی ہو جاتے ہیں یا دین کو انہیں چھوڑا دی ہے، تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس وقت سوچا کہ جھوٹ سے کام لیا جائے، لیکن